ہماری امبیسیز ہیں ان کے اندر 24 امبیسیز کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ ڈیسک قائم ہو رہے ہیں، جس میں جو وراثت کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کا جو اس معاملے میں ہے، پنجاب میں جو سول پروسیجر ہے، ہماری ریفارمز تھیں، اصلاحات تھیں، ان کو عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر سیٹ اسائڈ کیا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنے جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں، ان کو حل کریں، اور پنجاب میں بھی یہ جو ہمارے سول سروس یہ جو ہمارے سول کیسز کے جو ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد لاگو کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریگیڈیئر عتیق احمد صاحب کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر کنٹرول تعینات کیا گیا ہے۔ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی اور بہت زبردست یونیورسٹی ہے، اور مجھے بہت موقع ملا ان کے وائس چانسلر صاحب سے انٹریکشن کا، اور ون آف دا یونیورسٹیز جس سے پاکستان کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ہونی چاہیے، اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے۔ 1921 میں یہ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی بنی تھی، اب اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک یادگاری سکے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے، اور میں این ای ڈی کے تمام فیکلٹی کو، وائس چانسلر کو، اسٹوڈنٹس کو، اور جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا زبردست انسٹیٹیوشن بنایا، چلایا، اور اب آگے بھی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہے، اور انشاءاللہ آپ کو مزید ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اسی طریقے سے نیشنل پالیسی فار اسٹیٹمنٹ آن فالو دا منی کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ بیسیکلی جو پیسے کا سراغ لگانے کا ایک جو عمل ہے فیٹف کے تحت، اس کو جو ہے وہ پہلے تیز کیا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ جس کے اوپر بہت ہی آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی زرداری صاحب کے کیسز ہیں، اچانک گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 1000 روپیہ 100 سال اپنی فیملی جو ہے ان کی وہ 1000 روپیہ ٹیکس دے رہی تھی، اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ لنڈن کے فلانی جگہوں پہ یا سرے محل اگ گئے ہیں یا فرانس میں آ گئے ہیں۔ تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ فالو دا منی پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے، اور زیادہ افیکٹولی جو پیسہ ہے اس کو فالو کیا جا سکے گا۔ وفاقی کابینہ کو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ عید کے موقع کے اوپر 30 دن کی جو ریمیشن ہے قیدیوں کو دی جائے، یعنی 30 دن کی رعایت دی جائے۔ کابینہ نے اس کو 90 دن کی رعایت میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب جو قیدی ہیں ان کو 90 دن کی رعایت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس میں جو 65 سال یا اس سے زائد عمر کے مرد قیدی ہیں اور 60 سال سے زیادہ جو خواتین قیدی ہیں جو اپنی سزا کا 1/3 حصہ کاٹ چکے ہوں، ان کو بھی یہ خصوصی رعایت جو ہے وہ میسر آئے گی۔ اسی طرح سے جو بچوں کے ساتھ خواتین سزائیں کاٹ رہی ہیں ان کو یہ رعایت جو ہے وہ ملے گی، اور پھر جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو بھی یہ رعایت ملے گی۔ جو بہت ہی سنگین جرائم میں جیسے کہ جاسوسی ہے یا ٹیررزم ہے، ان کو لیے ظاہر ہے وہ رعایت جو ہے وہ نہیں ہے، جو بہت سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ کابینہ نے کورونا کی روک تھام کے پیش نظر حکومت سندھ کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ حکومت سندھ نے درخواست کی تھی کہ فوج کو تعینات کیا جائے سندھ میں، اور مجھے امید ہے کہ اب شاید وہ ایس او پیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا بہتر شروع ہو جائیں۔ پہلے مجھے نہیں معلوم کیوں سندھ حکومت نے اس کو اتنا لیٹ کیا، اگر یہ کر دیتے تو اس سے ایک بہت بہتر جو ہے وہ ہو جاتا۔ اچھا، ایک اور کابینہ نے امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسوں کی تنسیخ کے حوالے سے اپیلوں کے لیے کابینہ ممبران شفقت محمود صاحب کو اور شیریں مزاری کو ایک کمیٹی بنائی ہے، جس کے پاس اگر آپ اوورسیز امپلائمنٹ کے پروموٹر ہیں اور آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا کوئی جو تھا وہ فورم نہیں تھا۔ اب شفقت محمود صاحب اور شیریں مزاری جو ہیں ان کو یہ فورم یہ کریٹ کیا گیا ان کے اوپر، اور جو پروموٹرز جن کے لائسنس کینسل ہوں گے وہ اس کمیٹی کو اپیل فائل جو ہے وہ کر سکیں گے۔ پاکستان ریلویز کے آپریشنز میں نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنانے اور اس حوالے سے نجی شعبے کی بھرپور شمولیت کی حائل میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ نے نجی شعبے کی جانب سے دی جانے والی بڈز پر
10% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے کی منظوری دی ہے. ریلوے کے اندر جو بھی بڈ کرتا ہے اس کو 10% پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہمارا ایک اوور آل بھی ہماری پالیسی ہے کہ اس میں ہم بڑے, اور ریلوے میں ہم بالخصوص چاہتے ہیں کہ وہ یہ بڈز آئیں, تو اس لیے ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا ہے. وفاقی کابینہ نے سید نجم سعید کو ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو اہم فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو یہ ادارہ جاتی اصلاحات کی جو ہماری کمیٹی ہے, جس میں شفقت محمود صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر عشرت صاحب اس میں شامل ہیں, اس میں 2 امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے ہیں, اور بھی امپورٹنٹ فیصلے ہیں بٹ 2 میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ان میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو MP1 MP2 کے اوپر پہلے ہی ہوتا تھا کہ سرکاری ملازمین جو تھے وہ ایلیجبل اس سینس میں نہیں تھے کہ ان کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا اور پھر وہ جا کے MP1 اور MP2 میں جو ہے وہ آ سکتے تھے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بغیر استعفیٰ دیے MP1 اور MP2 کے لیے درخواست دے سکیں گے, اور اگر وہ وہاں پر ان کو نوکری مل جاتی ہے MP1 MP2 میں, تو پھر وہ مدت ختم ہونے کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. اس سے ایک بڑا جو آپ سمجھیے کہ بار ختم ہوگا سرکاری ملازمین کے اوپر جو اپلائی نہیں کرتے تھے MP1 MP2 کی پوزیشنز کے لیے, اور اب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی جو ہے وہ کر سکیں گے. ایک اور بہت ہی اہم جو فیصلہ کیا کابینہ نے وہ توثیق کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی, جس کے ذریعے جو IPPs کے ساتھ ہماری جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس کی جو پہلی قسط ہے یعنی 40% جو رقم ہے وہ ادا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہماری جو پروسیس ہے جس میں ذریعے IPPs جو ہیں انہوں نے جو بجلی بیچ چکے ہیں حکومت کو پہلے ہی, اور وہ بجلی ہم استعمال کر چکے ہیں, اس کے پیسے جو رہتے ہیں اس کی جو 40% ادائیگی ہے وہ اب کی جا رہی ہے. اور ہم جو اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں پاور سیکٹر میں اس کی جانب یہ ایک بہت اہم قدم ہے. احسن علی چغتائی صاحب کو نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ پر بطور پرائیویٹ ممبر تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کی بطور سرکاری ممبر تبدیلی کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. KPT بورڈ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے, اور ان ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگی. کابینہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کے لیے معاہدے کی منظوری دی. سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا فیصلہ یہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت ہوا تھا جب ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تھے, اور ایک بہت ہی کمپریہنسو ان کا دورہ تھا. اب وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں سعودی عرب, تو یہ جو ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کو اب فعال کیا گیا ہے, اور یہ ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان. اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک شروع میں ہم نے جو آپس میں ایک ہم نے معاہدے کیے تھے اور گفتگو کی تھی, اس میں جو بھی تعطل تھے وہ اب دور ہو جائیں گے, اور ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک پورے نظام کے تحت یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اسی طرح سے ایک اور بہت ہی اہم یادداشت میں جو سعودی عربیہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو انوائرمنٹ کی اور اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد ماحولیات کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. بلین ٹری سونامی جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی کامیاب ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کو سعودی عربیہ امپلیمنٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ میں. اس کی جو اصل کامیابی اس کا جو اگر آپ پریکٹیکلی بتانا چاہوں میں آسان زبان میں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر جو پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو بھی دوبارہ بہت بڑا موقع ملے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے یہ جو سعودی عربیہ کو سرسبز بنانے کا ایک خواب ہے جو کہ وہاں کی رائل فیملی نے اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے دیکھا ہے, اس میں ہم بھی اپنی مدد جو ہے وہ شامل کر سکیں گے, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی بہت ہوگا, اور ہمارا جو بہت ہی شاندار ایکسپیرینس رہا ہے اس کا جو تجربے کا فائدہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو ہوگا. یہ تھی جی آج کی کابینہ کی میٹنگ. ایک طویل عرصے سے سر جو الیکشنز اور ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور جتنے بھی انتخابات ہو رہے ہیں سر اس پر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا اعتراض ہوتا ہے.
سر ابھی آپ لوگوں نے انتخابی اصلاحات کا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے, آپ نے آج آرڈیننسز بھی جاری کر دیے. سر یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح پی ایم نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے, تو اب باضابطہ طور پر حکومتی نمائندے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ ٹیبل پر کب بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے اٹھائیں گے؟ عمر, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسا آدمی سوال پوچھے جو پارلیمنٹ کو کور نہ کرتا ہو تو پھر تو لاجک سمجھ آتی ہے. آپ تو خود پارلیمان کو کور کرتے ہیں, آپ خود جو ہے وہ یہ جو پرائم منسٹر کی جو بیٹ ہے اس کو آپ کور کرتے ہیں. یہ جو فارمل دعوت ہے یہ دیے ہوئے ہمیں کو 3 مہینے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے 16 اکتوبر جو پچھلے سال تھا 16 اکتوبر 2020 میں ہم نے یہ قانون جو ہے یہ پارلیمان میں رکھا, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو تمام جو اصلاحات جو ہم پرپوز کر رہے ہیں یہ وہاں پہ سامنے رکھی گئی تھیں. ان میں 40%, اس میں جو تقریباً 49 پوائنٹس ہیں, ان میں 40 پوائنٹس تو وہ ہیں جو کہ تمام پارٹیز نے مشترکہ طور کے اوپر اس کو کنسنسس کیا تھا کہ یہ ہونے چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے یہ لا تو رکھ دیا ہے لیکن وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نہیں آئی. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو لیٹر لکھا کہ آپ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو اکٹھا کریں اور یہ ایک فارمل ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کیا جائے. اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو وہاں پہ فوکل پرسن بنایا, پی ایم ایل این نے وہاں پہ کسی کو نہیں بنایا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 دن پہلے یہ بیان دوبارہ دیا, ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے. اب ایک ہفتے سے پوری حکومت یہ کہہ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ آئیں اور بیٹھیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی طور کے اوپر ایک بالکل نابالغ بچے جن کی ہاتھ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس لیے پھر اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو سول سوسائٹی ہے, جو ہماری اخبار اور میڈیا کی تنظیمیں ہیں, ان کو ہم بلا رہے ہیں, ان کے سامنے ہم نے یہ سارا معاملہ رکھا ہے. ہم پاکستان بار کونسل کو, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کراچی, ان تمام جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کو ہم شامل کر رہے ہیں, اور ایک براڈر کنسنسس جو ہے ہم ان کا لے رہے ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس میں دلچسپی نہیں دکھاتی تو وہ نہیں دکھاتی, وہ پھر میڈیا دیکھ لے اور لوگ دیکھ لیں کہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے اور ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے. نسیم صدیقی صاحب, آپ تک سے بیروچی سر, آپ نے جس طرح کہا کہ کورونا کی وبا میں میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. سر, دیکھا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے اس کو. میں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ تم ویکسینیشن کروا لو, تو وہ کہتا نہیں جی میرا ڈیٹا جو ہے وہ بل گیٹس کے پاس چلا جائے. تو کوئی ایسی اب کمپین چلائی جائے جس میں ویکسینیشن جو ویل نون لوگ لگوا رہے ہیں, جیسے پولیٹیشینز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں, ان کی کوئی ایسے کلپ چلائے جائیں کہ ویکسینیشن لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے. میرے پاس ایک اچھی کمپین ہوگی. دوسری یہ چیز ہے کہ میڈیا نے بڑے فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ کورونا کی وبا میں کام کیا ہے, تو جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں, کیمرہ مینز ہیں, جو بہت زیادہ ایکسپوز ہیں, ان کی بھی ویکسینیشن لگانے کے لیے کوئی پالیسی لائی جائے. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سے ملک میں پہلی بار آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, اور اب تک صرف کل ایک دن کے اندر 1,64,000 افراد نے ویکسین لگوائی ہے. اس وقت پاکستان میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 2 ملین ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جولائی تک تقریباً 25 ملین لوگ جو ہیں ان کو ویکسین یہاں پر لگانے کا عمل مکمل ہو جائے. تو ہمارا ایک یہ ٹارگٹ ہے کہ 25 ملین لوگ جو ہیں, یعنی کہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں, ان کو ہم جولائی تک جو ہے وہ ویکسین لگا دیں, اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو ایک میجر کور ہے وہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم بھی اس میں جو وبا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی بڑی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے. جہاں تک دیکھیے ہر سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں, اور اس طرح کی ایک اینٹی ویکسین لابی یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, پوری دنیا میں اینٹی ویکسین لابیز ہیں, اور بہت سارے لوگ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, امریکہ جیسے ملکوں میں, یو کے جیسے لوگوں میں جہاں پہ جو پڑھائی کی ریشو ہے, وہ خواندگی کی ریشو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے, وہاں پر بھی لوگ کئی جو ہیں وہ ویکسین نہیں لگواتے. تو اٹس اے چوائس. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوائیں گے وہ کورونا سے محفوظ رہیں گے, اور زیادہ تر لوگ پاکستان میں ویکسین لگوائیں گے.
رضوان گیل سے ہی ایکسپریس جی رضوان. انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور سول سروس ریفارمز پی ٹی آئی کے موجود اہم حصہ ہے، لیکن 3 سال اب تقریباً گزر چکے ہیں لیکن اس کی کوئی نتائج سامنے آئے نہیں ہیں، اور اب ایک ملک میں بحث چل رہی ہے خاص طور پر بیوروکریسی کے حوالے سے کہ اس سیکٹر میں ریفارم نہیں ہو سکے. صحیح. لیکن رضوان پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کے اوپر ایک تفصیلی پریس کانفرنس ہم 1-2 دنوں میں یا ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں کروں گا. میرے خیال میں بہت زبردست انہوں نے ریفارمز کیے. دیکھیں یہ ہم تنقید تو بڑی کرتے ہیں، 58 اس دفعہ جو ہے وہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے سربراہان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان 2.5-3 سالوں میں. 58 لوگ جو سربراہان لگے ہیں اداروں کے. ایک پوسٹنگ بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ کسی کی پسند ناپسند کے اوپر لگا دی گئی ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ پروسیس کے ذریعے اور ایک پورے سمجھیے کہ صاف اور شفاف طریقے سے وہ اپنی جگہوں کے اوپر لگے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے ایک بھی کیس کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہوا. ہمارے ہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور کی آپ اپنی پوسٹنگز اٹھا کے دیکھیں جو ان سربراہان کے لوگ لگے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ لگے. اگر یہ اس حکومت میں آ کے جو بڑے کریڈٹس ہیں اس حکومت کے وہ یہ ہیں کہ ایک بھی اس وقت جو فیڈرل کابینہ کی سطح کے اوپر یا سینئر لیول کے اوپر ایک بھی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، جو بہت بڑی کامیابی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 6 مہینے گزرتے نہیں تھے تو ساری حکومت جو ہے وہ نیچے لگ جاتی تھی. دوسری بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے 58 لوگ آپ نے سربراہ لگائے ہیں اداروں کے، ایک سکینڈل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے باقی ریفارمز اس میں کیے ہیں اس کی تفصیل سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آگاہ کروں گا، اور بڑے فنڈامنٹل اصلاحات ہیں جو اس یہ حکومت لے کے آئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپی یونین نے جو قرارداد پاکستانی کے خلاف ایک قرارداد نہیں آئی، انڈیا کے خلاف بھی ریزولوشن آئی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر یورپی یونین نے ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی ہے. لیکن یہ ہماری ذرا تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا اس طرح کے اوپر ہمارے اپنے اوپر ہم زیادہ فوکس ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے. یہ دیکھیں یہ پارلیمان کی ایک اوپینین ہے، وہ ان کی اپنی اوپینین ہے اور وہ اپنی اوپینین رکھ سکتے ہیں. ہماری جو اس وقت اوپینین ہے جو کل وزیر اعظم صاحب نے ایکسپریس کی ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے لیے اس سے اہم کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم ہے وہ ہم سب کے دلوں میں ہے، اور اس کو ہم سے بہتر کوئی اور جو ایکسپلینیشن ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا. مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ دکھ کس چیز سے ہوتا ہے، اور اگر ہمیں بلاسفیمی سے زیادہ دکھ ہوتا ہے تو یہ ہمارا دکھ ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کو کس طریقے سے ہمیں اس کے اوپر یورپی یونین کی جو کنسرنز ہیں، جو ان کی اوور آل ایک کنسرنز ہیں، یا جو جس طریقے سے اس کو ایک یہاں کالعدم جماعت نے جس طریقے سے اس کو انفورس کرنے کی کوشش کی، اس کے تو حکومت پاکستان سب سے زیادہ خلاف ہے. پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ خلاف ہیں کہ آپ جو ہے کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندوق کی نوک کے اوپر حکومت کو کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، اور جس طریقے سے پھر آپ نے پولیس والوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس طریقے سے سیکیورٹی کے افسران کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے اوپر یورپی یونین کو کنسرن کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خود ہی یہ کارروائی کی ہے، اور ہم نے یہ جو کارروائی کی ہے یہ ہماری ایک داخلی مسئلہ ہے. ہم داخلی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونا ضروری تھی اور اس لیے ہم نے یہ کارروائی کی ہے. کسی بیرون ملک کے کہنے کے اوپر تو ہم کارروائی نہیں کریں گے. اور جو اس کالعدم جماعت کا جو رویہ تھا، جو ان کا کام تھا، وہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا، وہ ہمارے آئین کے خلاف تھا، وہ ہمارے قانون کے خلاف تھا، اور وہ ان کو ان کی سزا جو ہے وہ مل بھی رہی ہے اور اس کو وہ بھگتیں گے بھی. لیکن یورپی یونین کی جو ریزولوشن ہے اس سے ہم انفلوئنس نہیں ہوں گے اپنے داخلی معاملات کے لیے. عباس شبیر صاحب سر 249 کی آپ نے بات کی کہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، کیا حکومت جائے گی سر ری پولنگ کے اوپر بھی درخواست دے گی؟ ابھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کی اپنی کشتی کا فیصلہ کر لیں، جو ابھی ان کی آپس میں ایک دمال پڑی ہوئی ہے. ہم تو بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر کیا ہوتا ہے ان کا. لیکن ایشو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تھوڑے سارا ویسے کوئی وہ خواجہ آصف صاحب کے بقول کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کم از کم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اتنا کیچڑ آپ لوگ اچھال رہے ہیں اور اصلاحات کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. سو اپنی جو کم از کم جو ہے کم از کم کچھ عزت کا خیال کر لیں. طارق چند صاحب آپ سے کہ آپ نے بھی انڈیکیٹ بھی کیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں سعودی عرب، تو کیا ان کے دوروں کی کوئی اداروں کی ڈیٹ طے ہو گئی ہیں اور وہاں کی کیا کیا ملاقاتیں ہیں کی ضرورت؟ جی، پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ 25ویں روزے کو تشریف لے کے جائیں گے اور اس میں جو ملاقاتیں ظاہر ہے کہ ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان سے ان کی جو ملاقات ہے وہ ہوگی اور باقی بھی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوں گی. اور جب آپ آخری عشرے میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے اور پاکستان کے لیے اور عالمی مسلم امہ کے لیے اور عالمی امن کے لیے وہ دعا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دورہ ایک بہت اہم دورہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے. آخری سوال بہزاد سلیمی صاحب آپ تک. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کالعدم جماعت اور اس کو سزا بھی مل رہی ہے اور اس کا رویہ ایسا تھا. پھر اگر وہ کالعدم جماعت ہے تو یہ سوال سوشل میڈیا سے بھی پوچھا گیا، ہر طرف زیر بحث ہے کہ اس کالعدم جماعت کو کراچی کا ضمنی انتخاب لڑنے کی اجازت کیسے ملی اور وہ جو ہے اس نے اس قدر وہاں جو ہے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے. اب کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا حکومت نے اس کو بحال کر دیا ہے، بحال کرنے جا رہی ہے؟ اور جو معاہدہ ہوا تھا ان کے تحت کیا لوگوں پر سے مقدمات آپ واپس لے رہے ہیں ان سے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو بہزاد صاحب جو کالعدم جماعت کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کو گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے کالعدم، اس کے بعد اس کے پاس 30 دن ہیں کہ وہ اپنے اس حکومت کے فیصلے کے خلاف ریویو میں جا سکے. وہ ریویو میں چلے گئے ہیں. اس کے بعد حکومت نے ریویو کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں جانا ہے اور کہنا ہے کہ اس کو ڈیزالو کیا جائے. یہ ہمارا جو قانون ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طرح ڈرافٹ ہوا ہے اور بڑا اچھا یہ قانون ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی ڈسکریشن نہیں ہے کہ حکومت اپنی مخالف جماعتوں کو کالعدم قرار دینا شروع کر دے. یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے اگر ہم حکومت کو اختیار دے دیں کہ وہ ہر حکومت رات کو کسی پارٹی کو کالعدم قرار دے دے تو وہ تو پھر ایک تماشا لگ جائے گا نا. لہٰذا جو لا بنانے والے ہیں انہوں نے بڑا اچھا یہ قانون بنایا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں ڈیزولوشن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں پروسیس کو شروع کرنا ہے. ہم نے پروسیس کو شروع کیا ہے، اب اس کا اختتام جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے. جب تک الیکشن کمیشن کے پاس وہ رجسٹرڈ ہیں ایز جماعت، وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور اس کی کوئی لمبی مدت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس طریقے سے حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اب جوڈیشری کو اور الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ جو پاکستان میں آئین کے اندر جو بائیفرکیشنز ہوئی ہیں اسی لیے ہوئی ہیں کہ اداروں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قانونی اختیارات کو استعمال کریں اور اس کے مطابق آگے چلیں. الیکشن کمیشن اس جماعت کو سسپینڈ کر دے، اور پہلی تو الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے رجسٹر کیسے کیا. اگر ایک بندہ پاکستان کا شہری ہی نہیں ہے، یو اے ای میں سے بیٹھ کے اس نے پارٹی رجسٹر کرا دی، اس کے ہم اتنا زیادہ شور ہمارا مچا ہوا ہے پیپلز پارٹی یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جی یہ فنڈنگ کہاں پہ آئی جو پاکستان اوورسیز پاکستانیز نے $1 کر کے دیا ہوا ہے. ٹی ایل پی اور اس طرح کی جماعتوں کا تو الیکشن کمیشن پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ کے سورسز کدھر سے آئے ہیں، فنڈنگ کدھر سے آ رہی ہے. مجھے بتائیں نا یہ کیسے چلا رہے ہیں فنڈنگ؟ اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور بتائیے یہ جو کراچی میں جب فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے تو ان فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے کون نکلا تھا؟ را کی فنڈنگ نکلی تھی. تو الیکشن کمیشن اگر اپنا فرض ادا نہیں کرتا اور عدالتیں اگر ڈیلے کریں گی یا پھر کل ضمانتوں کے اوپر آ جائیں گی یا وہ نہیں ہوگا تو پھر حکومت اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی. اداروں کو ساتھ چلنا چاہیے اور یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ پورے ملک کا سوال ہے. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.